25واں پارہ سورۃ شورا آیت نمبر 48 سورہ شورا کا آخری رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ اعراض کریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ، پس ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ان پر حفیظا، نگران بنا کر۔ ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ پر مگر پہنچا دینا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک جب ہم مزہ چکھاتے ہیں انسان کو، منا رحمتاً، اپنی رحمت سے، فرح بہا، وہ خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر انہیں پہنچتی ہے، سیئۃ بما قدمت ایدیہم، کوئی برائی جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجی، فَإِنَّ الْإِنسَانَ کفور، بے شک انسان ناشکرا ہے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، چونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام بڑی ہمدردی اور خلوص کے ساتھ کفار کو دین اسلام کی طرف بلاتے، سمجھاتے ان لوگوں کو، بجائے ان کفار کے ماننے کے خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معاذ اللہ مجنون اور ساحر وغیرہ کہنے لگے، جس سے آقا علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی تسلی دی اس آیت میں، اے نبی آپ کی خیر خواہی اور تبلیغ کے باوجود بھی اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان سے زبردستی حق بات منوائیں۔ اے میرا نبی آپ کا کام ہے صرف بات کا پہنچا دینا، آپ ان کو حق بات کی تبلیغ کر دیں، منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لست علیہم بمسیطر، فرمایا کہ آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں کہ انہیں زبردستی پکڑ کر اسلام کے اندر داخل کریں کہ آپ حق کو قبول کرو، اسلام لے کے آؤ۔ میرا نبی آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے صرف اللہ کی دعوت کو، اللہ کی توحید کے پیغام کو، آپ کی ذمہ داری یہ ہے آپ پہنچا دیں۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کی ذمہ داری میرا پیغام پہنچانا ہے اور ان لوگوں کا حساب لینا میں اللہ کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آپ میرا نبی اپنا کام کریں اور ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، صرف پیغام پہنچائیں۔ مانتے ہیں تو ان کا اپنا فائدہ، نہیں مانتے تو نقصان ان کا اپنا ہے۔ اور آیت مبارکہ کے دوسرے حصے میں انسان کی ناشکری کو اللہ نے بیان کیا۔ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ فرمایا کہ جب ہم
انسان کو دنیا میں مال دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، پھر یہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ تو میرے ہنر کا نتیجہ ہے، یہ تو میرا کمال تھا، میں اسی قابل تھا، اور وہ اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا کہ یہ سب کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے، شکر ادا ہی نہیں کرتا اور اس کو اپنا کمال سمجھ بیٹھتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اپنے برے اعمال کی وجہ سے میں اللہ اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا، ہوتا یہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہوتا ہے، مصیبت کا شکار ہوتا ہے، تو تکلیف کے وقت جب تکلیف آتی ہے، تکلیف کے وقت انسان اللہ کے شکوے شروع کر دیتا ہے، اور اللہ کے شکوے اور گلے شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ذلت میرے مقدر میں بس اللہ نے رکھی ہے۔ اور یہ بندہ اپنے اعمال کو نہیں دیکھتا کہ یہ برے اعمال کا نتیجہ ہے، ان کو نہیں دیکھتا بلکہ اللہ پہ لگا دیتا ہے کہ بس یہ تو اللہ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، معاذ اللہ۔ تو فرمایا یہ گلے شکوے کرتا ہے۔ تو بہرحال انسان کی عام حالت اللہ نے بتلائی کہ انسان خوشحالی میں تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، بڑے فخر میں ہوتا ہے، تکبر میں ہوتا ہے، میں اللہ اس کے حالات کو پھر بدلتا ہوں، ذرا مصیبت دیتا ہوں تو یہ میرا ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ عام انسان کی اللہ نے اس حالت کو بیان کیا، جبکہ مومن آدمی، ایمان والا بندہ خوشی پر شکر ادا کرتا ہے اور پریشانی میں صبر کرتا ہے۔ ایمان والا بندہ اللہ پہ گلے شکوے نہیں کرتا، دونوں حالتوں میں رجوع اللہ کرتا ہے اور اپنی غلطی کو مانتا ہے کہ اللہ یہ مجھ سے ایسا ہوا، میری وجہ سے ہوا۔ تو خوشی پر ایمان والا بندہ شکر کرتا ہے، اگر کوئی خوشی کی خبر ملے، پریشانی ملے تو اس پہ صبر کرتا ہے۔ یہ ایمان والے بندے کی یہ حالت ہے۔ فرمایا فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پس اگر وہ اعراض کریں تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، نہیں ہے آپ پر مگر پہنچا دینا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور بے شک جب ہم انسان کو چکھاتے ہیں، مِنَّا رَحْمَةً، اپنی طرف سے رحمت، فَرِحَ بِهَا، خوش ہوتا ہے اس سے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں پہنچتی ہے کوئی برائی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے کمایا، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا، فرمایا انسان غور تو کر، آسمان کی بلندیوں اور زمین کی پستیوں میں اللہ ہی کی بادشاہی ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں کائنات کی بادشاہی میں۔ للہ ملک السماوات والارض، وہی ہر چیز کا مالک بھی ہے، متصرف بھی ہے، ہر تخلیق، ہر مخلوق کی پیدائش اللہ کی منشا اور اس کی حکمت پر منحصر ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ خاص کر اللہ کریم نے انسان کی تخلیق کے متعلق فرمایا، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا،
عطا کرتا ہے وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے، او یزوجہم، یا جوڑے جوڑے دیتا ہے ان کو، ذکرانا و اناثا، لڑکے اور لڑکیاں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے بانجھ، انہ علیم قدیر، بے شک وہ اللہ کریم خوب علم رکھنے والا ہے، قادر ہے۔ فرمایا انسان کو اللہ کریم نے مختلف جنسوں کے اندر پیدا کیا، اللہ اولاد دینے والا اللہ، کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، نبی بھی ولی بھی کوئی کسی کو اولاد نہیں دے سکتا، اگر کوئی دیتا اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، نہ دینے پہ آئے اللہ اپنے محبوب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو جوانی کی عمر میں اولاد نہیں دی، دینے پہ آئے تو اللہ کریم بڑھاپے کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کو 8 بیٹے اللہ نے عطا کیے۔ تو فرمایا یہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ اپنی حکمت کے مطابق لڑکے اور لڑکیاں دیتا ہے۔ اولاد کے سلسلے میں انسان کی 4 قسمیں ہیں، قرآن کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، میں اللہ جسے چاہے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہوں، بعض ایسے ہیں جن کی صرف لڑکیاں ہوتی ہیں، لڑکے نہیں دیتا میں اللہ، اور وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، بعض ایسے جوڑے ہیں میں اللہ انہیں لڑکے ہی لڑکے دیتا ہوں، لڑکیاں نہیں دیتا، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا میں بعض کو جوڑے بھی عطا کرتا ہوں، لڑکے بھی دیتا ہوں لڑکیاں بھی دیتا ہوں، اور بعض ایسے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے میں چاہتا ہوں کچھ نہیں دیتا، بانجھ ہوتے ہیں اولاد کچھ نہیں دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے صرف بیٹے ہی تھے، بیٹیاں کوئی نہیں تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صرف بیٹیاں تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اللہ کریم نے بیٹیاں عطا کی تھیں، لوط علیہ السلام کا بیٹا بھی کوئی نہیں ہے، اور اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے اللہ نے صرف 19 بیٹے عطا کیے، کوئی بیٹی اللہ نے عطا نہیں کی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے، بیٹیاں نہیں۔ امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی عطا کی۔ آقا کی 4 بیٹیاں 3 بیٹے تھے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ نے لڑکے بھی دیے لڑکیاں بھی دی۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، کچھ بھی اللہ کریم نے عطا نہیں کیا۔ تو اولاد دینا نہ دینا، لڑکے لڑکیاں دینا نہ دینا، یا کسی کو صرف لڑکیاں، اللہ فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، میں جیسے چاہتا ہوں اسی طرح پیدا کرتا ہوں، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں یا اس میں عورت کی کوئی غلطی نہیں۔ اگر صرف بچیاں ہی بچیاں ہوں، بعض ایسے بھی دیکھے بچیوں کی مسلسل پیدائش پہ
عورت کو طلاق دے دیتے۔ اب اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء۔ یہ مشرکین کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، لڑکی کے ساتھ ظلم کرتے تھے اگر بچیاں پیدا ہوتی، اور قرآن نے فرمایا کہ ان کے منہ کالے ہو جاتے تھے اور لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے جس کی ہاں بچی پیدا ہوتی کہ مجھے کوئی مبارکباد دے گا اور مبارکباد دے گا، میں آگے سے اس کو کیسے اس کا جواب دوں گا؟ لڑکی کو باعث عار سمجھتے تھے۔ تو یہ اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔